پردنسی خواتین عورتیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اور ہم کئی اور نہیں بلکہ صوفی اصغر علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے ولی کے دربار میں ہم اور آپ حاضری کا شرف کو حاصل کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في لوح المحفوظ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ایک بار بابت بلند و درود پاک پڑھے، اللہم صلی وسلم بارک علی عبدک رسولہ الکریم رحمۃ للعالمین شفن مجتبین سیدنا و مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وأولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ وعلیاء امتی اجمعین، کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج ہمارے دادا حضرت مولانا سید شاہ صوفی پیرزادہ اصغر علی رحمت اللہ علیہ کا 65واں سالانہ عرس المجلس منانے کے لیے ہم اور آپ حاضری کا شرف کو حاصل کیا ہے۔ یقیناً عرس پاک میں ہم لوگ آئے نہیں بلکہ عرس پاک میں وہ آتا ہے جسے اللہ کے ولی چاہتے اور بلاتے ہیں۔ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا پیارا ہمارا نبی، اندھ سیسے میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے تو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے تو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس نبی کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، جس نبی کی یاد کو ہم کر رہے ہیں، جس نبی کے محفل کو سجایا گیا ہے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نبی کی یاد کو ہم منا رہے ہیں، جس نبی کی تعریف یہاں ہو رہی ہے، جس نبی پر درود اور سلام پڑھا جا رہا ہے۔ صرف ہمارا آپ نہیں، نبی پر درود ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، نبی پر درود ہمارا آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ نبی پر درود خود خدا بھی نبی پر درود پڑھ رہا ہے، تمام فرشتے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، کنکریاں نبی پر درود پڑھ رہا ہے، پہاڑ نبی پر درود پڑھ رہی ہے، سمندر کی لہریں درود نبی پر درود پڑھ رہی ہے۔ ارے اس نبی کی یاد میں بیٹھے ہیں جو نبی انگلی کو اٹھایا تو ڈوبتا ہوا سورج واپس آ گیا، اسی نبی کی یاد میں۔ اسی لیے میرے نبی آپ کے نبی
नबी, अच्छे नबी, प्यारे नबी, सच्चे नबी, नबियों के नबी, आकाओं के आका, बेसहारों के सहारा, गमज़दों के गमज़दा, उस नबी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की 27वें पारे सूरह रहमान में ऐलान कर रहा है, हुवल अव्वलु, जब कुछ नहीं था तो मेरे नबी का नूर था, कहे सुभान अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो मेरे नबी का नूर था। और पता है कि अल्लाह तबारक ताला इस कायनात में हमें और आपको 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया, 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने बनाया। लेकिन आओ मुसलमान जरा ज़हन को करीब करके सुनो, 18,000 मखलूकात में अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को बनाया और इस 18,000 मखलूकात बनाने के बाद अल्लाह ने ऐलान कर रहा है 18,000 मखलूकात में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे खूबसूरत और सबसे ब्यूटीफुल अल्लाह ने इंसान को बनाया, कहे सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर, सबसे अच्छा इंसान को बनाया। इंसान को अल्लाह ने बनाया, 2 आँख दिया देखने के लिए, अल्लाह ने 2 कान दिया इंसान को सुनने के लिए, अल्लाह ने जुबान दिया इंसान को बोलने के लिए, अल्लाह ने दिमाग दिया इंसान को समझने के लिए, अल्लाह ने 2 पाँव दिया इंसान को चलने के लिए। लेकिन आओ मुसलमान सुनो, उस नबी की याद में हम बैठे हैं, आओ मुसलमान ज़हन को करीब करके सुनो, अल्लाह ने 18,000 मखलूकात में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल इंसान को बनाया। लेकिन बनाने के बाद कहीं अल्लाह ने ऐलान नहीं किया कि ऐ इंसान, हम तुम्हें 2 हाथ देकर तुम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। ऐ इंसान, हम तुम्हें 2 कान देकर तुम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। ऐ इंसान, हम तुम्हें जुबान देकर तुम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। ऐ इंसान, हम तुम्हें दिमाग देकर तुम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। अल्लाह ने नहीं कहा कि ऐ इंसान, हम तुम्हें 2 पाँव दिया, तुम पर एहसान किया। लेकिन आओ मुसलमान, 18,000 मखलूकात में अल्लाह ने इंसान को बनाया है। बनाने के बाद कहीं नहीं कहा कि हाथ देकर तुम पर एहसान किया, कान देकर तुम पर एहसान किया, जुबान देकर तुम पर एहसान किया, पाँव देकर तुम पर एहसान किया, दिमाग देकर तुम पर एहसान किया, कहीं नहीं कहा। लेकिन अल्लाह ने एक जगह बताया, तुम पर बड़ा इंसान कर रहे हैं। आओ मुसलमानों सुनो, उसको क्या चीज दिया अल्लाह को? 18,000 मखलूकात में 18,000 मखलूकात को पैदा किया, लेकिन एहसान नहीं जताया। कान दिया, एहसान नहीं किया, हाथ दिया, एहसान नहीं किया, जुबान दिया, एहसान नहीं किया। लेकिन एक जगह अल्लाह बता रहा है कि इंसान, हम तुम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। वो किस वक्त बता रहा है, वो किस टाइम बता रहा है, वो किस घड़ी बता रहा है, वो किस लम्हा बता रहा है, जब हमारे और आपके दरमियान अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा, कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सरवरे कौने, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, नबियों के नबी, आकाओं के आका, बेसहारों के सहारा, गमज़दों के गमज़दा, जिस नबी का कलमा हम पढ़ रहे हैं, जिस नबी का कलमा आप पढ़ रहे हैं, जिस नबी का कलमा सारा कायनात पढ़ रहा है, जिस नबी का कलमा सिर्फ कायनात नहीं, जिस नबी का कलमा कमो बेस 1,24,000 नबी रसूल इस दुनिया में आते रहे और सब मेरे नबी का कलमा पढ़ते रहे, सुभान अल्लाह। हज़रत आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए, मेरे नबी का कलमा पढ़ते रहे। उसी नबी को अल्लाह तबारक ताला जब आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर हम लोगों के दरमियान भेजा, कहा ऐ इंसान, हम तुम पर अब बड़ा एहसान कर रहे हैं, कहे सुभान अल्लाह। नबी को भेजकर अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया। लेकिन कुरान पाक की 27वें पारे सूरह रहमान में अल्लाह ऐलान कर रहा है, वल आखिरू, नबी की नबूवत खत्म है, ये नबी आखिरी नबी बनकर आए हैं, इसके बाद नबी की नबूवत खत्म है, नबी नहीं आएंगे। मेरे नबी जो आए हम लोगों के दरमियान, अल्लाह ने जिसको भेजा वो नबियों के नबी बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी को नबी रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। उसके बाद जहाँ से नबूवत खत्म हुआ, जहाँ से नबूवत खत्म है, अल्लाह ने उसके बाद आपके दरमियान पीरों के पीर, पीराने पीर रोशन जमीर बनाकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को भेज दिया। और कहीं पर गरीब नवाज बनाकर अल्लाह ने भेजा, कहीं वारिसे पाक बनाकर अल्लाह ने भेजा, कहीं आलम बनाकर अल्लाह ने भेजा, कहीं सूफी अजान नाची बनाकर भेजा, कहीं सूफी पर वहाँ रहमतुल्लाह अलैह बनाकर भेजा, और कहीं सुनी पर वहाँ बनाकर भेजा। और हम लोगों के दरमियान इस तरह की
پیر و مرشد حضرت مولانا سید شاہ صوفی پیرزادہ اصغر علی رحمت اللہ علیہ، یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کا دل ہے جو یہ علاقہ میں چمک رہا ہے، یہ کسی اور کا دل نہیں بلکہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا سید شاہ صوفی پیرزادہ اصغر علی رحمت اللہ علیہ کا فیضان و کرم ہے جو یہ جالا چمک رہا ہے، اور ہم جو غلام آپ کے سامنے بول رہے ہیں یہ بھی کسی اور کا نہیں بلکہ صوفی فیضان اصغر علی ہے۔ جانتے ہو اللہ کے ولی جس کو چاہے اپنا قریب بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے دربار میں بلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ کے ولی کے دربار میں نہ تو کالا دیکھا گیا ہے، نہ گورا دیکھا گیا ہے، نہ امیر دیکھا گیا ہے، نہ غریب دیکھا گیا ہے، نہ ہندو دیکھا گیا ہے، نہ مسیحی دیکھا گیا ہے، نہ عیسائی دیکھا گیا ہے۔ اللہ کے ولی کے دربار میں کوئی قوم کوئی فرقہ دیکھا نہیں گیا۔ ولی کے دربار میں جب تم جاؤ گے، ارے جانا تو چھوڑو، آج اس کی موقع ہے۔ اللہ کے ولی کے دربار میں آنے سے پہلے جو اپنے گھر سے نکلا ہے، یا آج صوفی اصغر علی کی بارگاہ میں جا کر اللہ کے ولی سے یہ فریاد کرنا ہے، اللہ کے ولی سے یہ سوال کرنا ہے، اللہ کے ولی سے یہ مانگنا ہے، تو اللہ کے ولی ہمارے دل کی مرادوں کو سن رہے ہیں۔ کہے سبحان اللہ۔ اس لیے آپ نے سنا علماء کی محفل میں بیٹھو زبان کو سنبھال کر بیٹھو، اور ولی اللہ کی محفل میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کر بیٹھو، کیونکہ جانتے ہو ولی ہمیں، ہمارے ولی ہم سبوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اور صوفی اصغر علی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو مسلمان، صوفی فیضان اصغر علی کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ تیرے در پہ آ کے جو مشرور ہوگا، تیرے در پہ آ کے جو مشرور ہوگا، زمانے کی غم سے وہی دور ہوگا، تیرے در پہ آ کے جو مشرور ہوگا، زمانے کی غم سے وہی دور ہوگا، جو بیمار کھا لے وہ ہو جائے اچھا۔ سو سے کھانا بنا اور لنگر کھایا، لیکن یاد رکھو مسلمان، اگر کسی نے کھانا سمجھ کر کھایا تو زندگی میں مراد پورا نہیں ہوگا، کسی نے تبرک سمجھ کر کھایا تو یقین جانو دل کا ہر مراد پورا ہو جائے گا، کیونکہ یہ کھانا نسبت اصغر علی ہے۔ ہماری دعا رد ہو سکتی ہے، ہماری دعا ضائع ہو سکتی ہے، ہماری دعا میں وہ پاور نہیں ہے جو ہم دعا کریں بارگاہ خداوندی میں میرا دعا قبول ہو جائے، لیکن اصغر علی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی کی دعا میں وہ پاور ہے۔ اللہ کے ولی جو دعا کرتے وہ کبھی رد ہو ہی نہیں سکتا، کہے سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا ہے کہ جو بھی ایمان کھا لے وہ ہو جائے اچھا، یہ لنگر کا دانا اصغر علی کا، جو بھی ایمان کھا لے وہ ہو جائے اچھا، یہ لنگر کا دانا ہے اصغر علی کا، اور میں بیمار ان کا دوا کیا کروں گا، میں بیمار ان کا دوا کیا کروں گا، میں پا کر کے یارو شفا کیا کروں گا، میں بیمار ان کا دوا کیا کروں گا، میں پا کر کے یارو شفا کیا کروں گا، ادھر لے چلو مجھ کو اے میرے یارو، جدھر آستانہ ہے اصغر علی کا، ادھر لے چلو مجھ کو اے میرے یارو، جدھر آستانہ ہے اصغر علی کا۔ آج اپنے غلام کو اصغر علی، آج غلام کو پیر نے بلایا ہے تو یقین جانو
کہ یہاں سے ہم لوگ آج خالی نہیں جائیں گے، خالی آئے تھے۔ اللہ کے ولی کی دربار میں لوگ خالی آتے ہیں، اللہ کے ولی کے دربار میں لوگ خالی آتے ہیں لیکن کبھی خالی جاتے نہیں۔ اسی لیے 65 سال گزر جانے کے بعد 65 سال گزر جانے کے بعد بھی اللہ کے ولی کے دربار میں بھیڑ ہے۔ 800 سال گزر جانے کے بعد بھی غریب نواز کے دربار میں بھیڑ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے بارہا سنا ہے کہ خواجہ ہند الولی غریب نواز، خواجہ غریب نواز، آج لوگوں نے کہا اللہ کے ولی سے کیا مانگتے ہو؟ اللہ کے ولی دیتے کیا ہے؟ جو مانگ رہا ہے اللہ سے مانگو معاذ اللہ۔ اور سنو، اللہ کے ولی کی بات کر رہے ہو، اللہ کے ولی کی بچپنا کی کرامات سنو گے۔ آج لوگ اللہ کے ولی کو اپنے جیسے دیکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمان کہ اللہ کے ولی کی دربار وہ دربار ہے کہ اللہ کے ولی کے دربار میں بے سہارا گیا ہے تو اللہ کے ولی کہا تو اندر آ جا، تجھے سہارا ملے گا۔ بے اولاد گیا ہے، با اولاد آیا ہے۔ بے روزگار گیا ہے، با روزگار آیا ہے۔ بے ہدایت گیا ہے، با ہدایت آیا ہے۔ بس دل ہونا چاہیے، اللہ کے ولی کے دربار سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، اللہ کے ولی کے دربار سے مانگنے کا طریقہ چاہیے۔ آؤ مسلمان سنو، ایک آدمی کہا کہ ہم اللہ کے ولی کے دربار میں گئے لیکن اللہ کے ولی کے دربار سے ملا کیا ہے؟ اللہ کے ولی کے دربار میں ملتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کے دربار سے خالی گئے خالی آئے ہیں۔ آؤ تو سنو مسلمان، ذرا جہد کو قریب کرو، ٹائم کم ہے، وقت کم ہے، لیکن جہد کو قریب کر کے سنو کہ اللہ کے ولی کے دربار سے ملتا کیسا ہے، مانگنا کیسے چاہیے۔ آپ سارا زندگی اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کہو اے اللہ کے ولی مجھے عطا کر دے، اے اللہ کے ولی مجھے عطا کر دے۔ کھانا بھی کھا رہے ہو، پاکٹ بھی بھر رہے ہو، جیب بھی بھر رہے ہو، پیٹ بھی بھر رہے ہو اور نام بدنام بھی کر رہے ہو کہ اللہ کے ولی کے دربار سے ملتا نہیں ہے۔ آؤ مسلمان سنو، غریب نواز عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک فقیر گیا، ایک نابینا غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد نہ دربار کے اندر جا رہا ہے نہ دربار کے باہر آ رہا ہے، بس گیٹ پر بیٹھا اور کہا کہ ایک کٹورے لیا اور کٹورے لے کر کہا اے خواجہ تو سب کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، اے خواجہ تو سب کو دیا ہے مجھے بھی دے دے۔ ماں کیا رہتا یقیدہ دیکھو مسلمان، یقین ٹھیک کرو، یقیدہ اگر ٹھیک ہے تو اللہ کے ولی کے دربار سے ملے گا۔ خواجہ غریب نواز کے دربار میں گیا اور ایک کٹورے کو لے کر ہاتھ میں رکھا اور ایک کٹورے کو ہاتھ پر لے کر کہا اے خواجہ تو سب کو دیا ہے مجھے بھی آنکھ دے دے۔ ایک دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا، ہفتہ گیا، مہینہ گیا، سالوں سال لگ رہا ہے۔ فقیر وہاں بیٹھا ہے اور غریب نواز اللہ کے ولی کے دربار ہی ایسا دربار ہے جہاں جاؤ گے تو کھانا بھی فری میں ملتا ہے، جہاں جاؤ گے رہنا بھی فری میں ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولی کے دربار میں جب جاؤ گے اللہ کے ولی سب کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے دربار میں نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ سکھ ہے نہ عیسائی ہے نہ غریب ہے نہ امیر ہے، جو ہے سب اللہ کے ولی کے دربار میں ایک ہے۔ اللہ کے ولی کے دربار میں اللہ کے ولی سب کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ یہ غریب نبینا بیٹھا، یہ فقیر بیٹھ گیا، کہا اے خواجہ تو سب کو دیا ہے مجھے بھی دے دے۔ کٹورا بھر رہا ہے، کٹورا بھرتا وقت ہوتا کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پیٹ تو بھر گیا، پھر بیٹھا کہا خواجہ مجھے دے دے، پھر بیٹھا کہا خواجہ مجھے دے دے۔ ہفتہ گیا، مہینہ گیا، سال گیا، 2 سال گیا، 2 سال گیا، کٹ جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد بادشاہ اورنگزیب کا گزر ہوا۔ آپ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول کی بارگاہ کے طرف چل رہے تھے، قافلہ کے ساتھ بادشاہ چلا ہے۔ بادشاہ اپنے قافلہ کو لے کے تجارت کے لیے نکلا ہے۔ نکلنے سے پہلے بادشاہ غریب نواز کی دربار میں، غریب نواز کی چوکٹ میں عرضی دے رہا ہے، غریب نواز کے دربار میں سلامی دینے کے لیے پہنچا ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں سلامی دینے کے لیے پہنچا تو دیکھا ایک نابی ایک غریب بیٹھا ہے، ایک غریب بیٹھ کر ہے اور کہا کہ ایک خواجہ تو سب کو دیا ہے مجھے بھی دے دے۔ بادشاہ جاتا ہے، جانے کے بعد غریب نواز کے دربار میں قدم بوسی کر رہا ہے۔ قدم بوسی کر کے جب واپس آیا، آنے کے بعد کہا کہ بھائی تو کیا مانگ رہا ہے؟ کہا ہم آنکھ مانگ رہے ہیں، ہم نابینا ہے نا، ہم
आग मांग रहे हैं। कहा कि कटोरे क्यों लिया है? कहा ख्वाजा से आग मांग रहे हैं। कहा कितना दिन हुआ? अल्लाह के वली के दरबार में कोई खाली नहीं रहता, तू कितने दिन से मांग रहा है? कहा फलाना साल से, इतने साल से हम गरीब नवाज से मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह वाले अल्लाह गरीब नवाज दे नहीं रहे हैं, ख्वाजा दे नहीं रहे हैं। सुनो मुसलमान, देखो मांगने का तरीका होना चाहिए। वो ख्वाजा इतना बात सुना, इतना बादशाह सुनता है और इतना बात सुनता है। एक दरूद पाक बादशाह इतना बात सुना और कहा कि ठीक है, आंख मिला नहीं? कहा बहुत दिन से मांग रहे हैं। कहा ठीक है, अल्लाह के वली के दरबार में जब मिला नहीं तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे जिंदा रहने का हक भी नहीं है। कहा हम तिजारत के लिए जा रहे हैं, हम काफिले के साथ जा रहे हैं और ठीक फजर की नमाज के बाद, फजर के टाइम, सुबह के टाइम हम दरबार ख्वाजा गरीब नवाज में पहुँचेंगे। अगर तेरा आँख नहीं होगा, तेरे आँख में रोशनी नहीं होगी, तो मेरा तलवार होगा और तेरा गर्दन कहे सुभान अल्लाह। इतना बोला, बादशाह चले जाता है। अब ये फकीर तो लगा छटपटाने, फकीर छटपटा रहा है। छटपटाते छटपटाते फकीर के हाथ से कटोरा छूट गया। फकीर कटोरे को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद खाना भूल गया, प्याज भूल गया। भूलने के बाद अब वजू करता है। वजू करने के बाद दरबार के अंदर गया। दरबार के अंदर जाने के बाद अब चादर को पकड़ रहा है। इतने साल तो पेट भर रहा था, अब चादर पकड़ा क्योंकि जिंदगी का सवाल है। चादर पकड़ा, कहा कि ए ख्वाजा, ए रसूल, मुझे आंख दे दे। इतने दिन से तो हम पेट के लिए सवाल कर रहे थे, लेकिन आज मुझे यकीनन आंख चाहिए। अगर आंख में रोशनी सुबह तक नहीं आई तो बादशाह ने कहा है कि मेरा तलवार होगा, तेरा गर्दन होगा। चारों कतार रो रहा है, अरे अल्लाह के वली के दरबार में ऐसे मांगो। अभी तुम आए हो, खाना समझ के खा लिया और कहा कि सूफी असगर अली की बारगाह में गए, कुछ मिला नहीं। खाना तो घर में मिला है। अरे असगर अली की दरबार में तो लंगर बट रहा है। असगर अली की दरबार में लंगर बट रहा है। लंगर समझ के खा लो, यकीन है जानो तमाम मुराद पूरा हो जाएगा, कहे सुभान अल्लाह के वली की दरबार में आओ। तुम जब निकल रहे हो तो अल्लाह के वली जानते हैं कि हमारे गुलाम क्या मांग रहा है। अब नाबीना का इतना कहना, चादर को पकड़ा और चारों कतार रो रहा है। रोते रोते चारों कतार रोया और रोते रोते आंख से आंसू गिर रहा है। सुबह मस्जिद से आवाज आई, सुबह का आज़ान होता है और आज़ान होने के बाद दोनों आंखों में रोशनी आई, कहे सुभान अल्लाह। मांगने का तरीका देखो, आंखों में रोशनी आई। जब रोशनी आई, जब आंख खुला तो देखा कि हम रोज़ा-ए गरीब नवाज में है, रोज़ा-ए गरीब नवाज में पड़े हैं। इतना देखा, अब वहाँ से निकलता है, घर नहीं गया। वहाँ से निकलकर फिर वो चौखट में बैठ गया। चौखट में बैठकर बादशाह का इंतजार कर रहा है। बादशाह काफिले के साथ वापस आया। आने के बाद वो दरबार गरीब नवाज में अंदर गया। दरबार गरीब नवाज से कदम बोसी करके जब वापस आया तो बादशाह को वो पकड़ा। वो फकीर बादशाह को पकड़ रहा है। कहा बादशाह सलामत, जरा आप ये बताइए कि ये आग गरीब नवाज ने अताए रसूल ने अता किया है या ये आग आपकी वजह से मिला है? कहा सुन, जब तक इतने दिन से तू मांग रहा था, पेट के लिए मांग रहा था, इतने दिन से तू मांग रहा था, सेहत के लिए मांग रहा था, लेकिन आज तू मौत के डर से अल्लाह के वली के दरबार में अल्लाह के वली की गुलामी की तरीके से मांगा है। अल्लाह के वली गरीब नवाज साहब ने अल्लाह के बारगाह में दुआ किए, अल्लाह ने अता किया, कहे सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा कि अल्लाह के वली के दरबार में जाते हो, चादर को चूम रहे हो, वली के दरबार में मांगते हो, तो जरा बताओ क्या मस्जिद के इमाम से मांगो? आओ मुसलमान सुनो, मस्जिद के इमाम से मत मांगो। जानते हो क्यों? ये अल्लाह के वली के दरबार वो दरबार है कि मेरे नबी, आपके नबी, अच्छे नबी, सच्चे नबी, नबियों के नबी, आकाओं के आका
بے سہاروں کے سہارا غمزدوں کے غمزدہ پیارے نبی سرور کونین دونوں جہاں کے مالک و مختار نبیوں کے نبی آقاؤں کے آقا بے سہاروں کے سہارا غمزدوں کے غمزدہ منبر میں واز کر رہے ہیں صحابہ سن رہے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو اے میرے جانساروں سنو اے مجھ سے محبت رکھنے والوں سنو اے مجھ پہ کلمہ پڑھنے والوں سنو اے مجھ پہ ایمان لانے والوں سنو اے مجھ پہ ایمان لانے والوں سنو اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر ایک وہ ہستی ہے جو اللہ کو بہت پسند اور اللہ کے بہت قریب ہے کہیں سبحان اللہ نبی نے کہا اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر ایک وہ ہستی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے بہت قریب ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں یا رسول اللہ وہ ہستی کون ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے قریب ہے میرے نبی نے فرمایا سنو جس کا صبح عبادت میں گزرتی ہے جس کی شام عبادت میں گزرتی ہے جس کی رات عبادت میں گزرتی ہے جس کا صبح عبادت میں گزرتی ہے جس کا ہر لمحہ ہر پل عبادت میں گزرتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے بہت قریب ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ہستی کون ہے جس کا صبح عبادت میں گزرتی ہے جس کی شام عبادت میں گزرتی ہے جس کی رات عبادت میں گزرتی ہے جس کا دل ہر لمحہ ہر پل اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں گزرتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ولا هم یحزنون جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اس کی شام عبادت میں گزرتی ہے اس کا دین عبادت میں گزرتا ہے اس کا ہر لمحہ ہر پل عبادت میں گزرتا ہے آؤ مسلمان جی ہٹ کو قریب کرو ہم آپ کے سامنے بہت چھوٹے سے ہیں عمر کے چھوٹے ہیں ہمارے سامنے بہت بڑے عمر کے لوگ بھی ہیں مربی بھی ہے جوان بھی ہے ہمارے عمر کے لوگ بھی ہیں لیکن جانتے ہو ہمارے